مجھے نماز میں بہت گندے اور غلط خیال آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میری نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں فوراً میرے دماغ میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں رکعتیں بھی بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں گندے خیالات آنا، برے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ نماز میں بھول جائے کہ ہماری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو اس کنڈیشن میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ خیالات اور وسوسے کن لوگوں کی نماز میں آتے ہیں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جو وسوسے آتے ہیں وہ دو وجہوں سے آتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندے کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نماز میں گھر کے، کاروبار کے، بزنس کے، کام کے، کاروبار کے خیالات آ رہے ہیں نا، تو یہ تو عام طور سے ذہنی خیالات ہوتے ہیں کہ بندہ جو سوچ رہا تھا تو اب جیسے ہی وہ نماز میں کھڑا ہوا تو فوراً حساب لگانا اس میں شروع کر دیتا ہے، نماز میں سارے کاروبار کا حساب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک وجہ یہ ہو گئی کہ انسان کے ذہنی خیالات جو وہ سوچتا ہے تو عام طور سے جب نماز میں آتا ہے تو شیطان اس کو اور بہکاتا ہے اور اس کو انہی خیالات میں محو کر دیتا ہے۔ دوسرا جو سراسر شیطان کی طرف سے وہ وسوسے آتے ہیں دماغ کے اندر، دل کے اندر، کہ جس سے اس کی نماز خراب ہوتی ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی نماز خراب ہو جائے۔ اچھا یہ وسوسے نماز کے باہر نہیں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ باہر گھومتے رہیں گے، نماز کے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وسوسے نہیں، کوئی خیال نہیں، کچھ نہیں۔ جیسے ہی نماز کی انہوں نے نیت باندھی تو ان کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک ایسی کوالٹی ان کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو وہ لوگ خود نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ کوالٹی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور سب سے بڑا دشمن شیطان کن لوگوں کا ہے؟ وہ ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والے قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو جو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ شرابی ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے لڑ رہا ہے، کوئی بندہ زانی ہے، کوئی گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، گناہوں کا مرتکب کوئی بندہ، تو شیطان کبھی ان کے دلوں میں جا کر وسوسے پیدا نہیں کرتا ہے، کبھی ان کو جا کر اس کو بہکانے کی تما نہیں ہوتی ہے، کوشش نہیں کرتا ہے کہ یار انہیں بہکائیں، کیونکہ وہ آلریڈی بہکے ہوئے ہیں، وہ تو آلریڈی شیطان کے پیروکار ہیں، وہ تو آلریڈی شیطان کی بات ماننے والے لوگ ہیں۔ شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ جب بندہ اپنے نفس کو کچل کے اللہ کے سامنے آ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نماز کو خراب کریں، اور وہ نماز کو خراب کرنے کا اس کے پاس صرف ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں وسوسے پیدا کریں، گندے خیالات کو ڈالیں، جس سے یہ خیالات میں پڑھ کر اپنی نماز میں کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ جائے۔ تو اگر آپ کو نماز میں خیال آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں شیطان آپ کا بڑا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نماز خراب کر دیں، اور کہیں نہ کہیں آپ کی نماز مقبولیت کے درجے تک کو پہنچ رہی ہے، جبھی تو شیطان آپ کی نماز کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ آپ نماز کو طویل کر دیں، نماز میں اور زیادہ خشوع خضوع پیدا کریں، نماز میں وسوسے آ جائیں نماز کو اور طویل کر دیں۔ آپ کہہ دیں یا عہد کر لیں اگر ہماری نماز میں وسوسے آئے اور ہم رکعتیں بھولے تو ہم نماز کو دہرائیں گے۔ تو شیطان بھی کہے گا بھائی یہ کہاں پھنس گئے ہم، یہ تو ہم سوچ رہے تھے اس کی نماز کو خراب کر دیں وسوسوں کی وجہ سے، یہ تو نماز کو دوہرا دے رہا ہے، یہ تو نماز میں ذرا سے خیالات کی وجہ سے نماز کو دوہرا کے دوہرا اجر اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے۔
تو شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت نماز کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان وسوسوں کو دماغ سے، دل سے نکالیں۔ اب اگر کوئی بندہ رکعتیں بھول گیا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا 4 رکعت اور 3 اور 4 میں وہ بندہ پھنس گیا کہ 3 رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو اس کنڈیشن میں دیکھا جائے گا کہ غالب گمان کیا ہے۔ اگر آپ کا زیادہ دل و دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئی تو 4 مانی جائیں گی، زیادہ دماغ یہ کہہ رہا ہے 3 ہوئی تو 3 مانی جائیں گی، اور اگر 50-50 ہے، آدھا مائنڈ آپ کا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم کسی طرف فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کہ کسی طرف غالب گمان نہیں ہے، اور بالکل 50% ہمارا دماغ ہے، 50% دماغ کہہ رہا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئیں، 50% مائنڈ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئیں، تو اس کنڈیشن میں کم رکعتوں کو مانا جائے گا۔ یعنی اگر 3 اور 4 میں آپ پھنس گئے تو آپ کی وہ 3 رکعتیں آپ مانیں، اور اگر 2 یا 3 میں پھنس گئے تو پھر آپ 2 مانیں، اور اگر کدھر بھی غالب گمان ہے تو پھر آپ اس غالب گمان کے اوپر غالب گمان کو مان کے اتنی رکعتوں کو پھر آپ مانیں گے، اس کے آگے سے نماز کو کنٹینیو کریں گے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔